السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی زدنی علما، آمین یا رب العالمین۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 45 اینڈ 46۔ پناہ مانگتی ہوں اللہ کی شیطان مردود سے، اور شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور بار بار رحم کرنے والے ہیں۔ اور مدد لو صبر اور نماز سے، اور بے شک نماز ضرور بھاری ہے مگر عاجزی کرنے والوں پر بھاری نہیں، جو یقین کرتے ہیں کہ وہ ملاقات کرنے والے ہیں اپنے رب سے اور وہ اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 45 اینڈ 46 میں اللہ رب العزت نے ہمیں دو ایسے پیٹرن آف لائف بتائے ہیں جو کہ اگر ہم اللہ رب العزت کی بھیجی ہوئی مشکلوں میں، مصیبتوں میں، آزمائشوں میں ہولڈ اپ کر لیتے ہیں، جن کو ہم کیری آن کر لیتے ہیں، تو یقیناً اللہ رب العزت کی مدد ہمارے شامل حال ہو جاتی ہے۔ اور وہ دو پیٹرن اللہ رب العزت ان آیات میں کیا بتا رہے ہیں کہ ایک، تم نے ہر حال میں صبر کرنا ہے، اور دوسرا، تم نے نماز کے ذریعے مجھ سے مدد مانگنی ہے۔ ہم سب لوگ یہ جانتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہر زیرو کو کسی نہ کسی چیز کی قضا کے ساتھ آزمانا شرط رکھا ہوا ہے۔ کسی کی زندگی میں کوئی کمی، اور کسی کی زندگی میں کوئی قضا، اور کسی کی زندگی میں اللہ رب العزت کوئی ایسی کمی کر دیتے ہیں جو کہ اس کے لیے برداشت کرنی یا ہولڈ اپ کرنی مشکل ہو جاتی ہے۔ یہ چیز طے ہے میری جان کہ مصیبتیں، پریشانیاں، غم، دکھ، درد، یہ سب معاملات ہمارے ساتھ چلتے رہنے ہیں ہماری موت تک کے سفر تک کے لیے۔ لیکن اللہ رب العزت نے اس دنیا کی زندگی میں جو مشکلیں اور پریشانیاں ہیں وہ ہمیں بتا دیا ہے کہ یہ تمہارے امتحان کے لیے میں نے تم پر بھیجنی ہی بھیجنی ہے۔ ڈیفینیٹلی مشکلیں اور پریشانیاں بھیج کے اللہ رب العزت اپنے ان بندوں میں سے جو کہ مسلمان ہیں، جو کہ اللہ سے محبت کے دعوے کرتے ہیں میری جان، مشکلیں اور مصیبتیں بھیج کے اللہ رب العزت ان تمام بندوں میں سے اپنے بندوں کو پیوریفائی بھی کرتے ہیں اور ٹیسٹیفائی بھی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ایک قانون ہے، ایک نظام ہے۔ قانون اور نظام کیا ہے اللہ رب العزت کا؟ کہ میں تم پہ مشکلیں بھیجوں گا اور ان کے بدلے میں تمہارا ایٹیٹیوڈ دیکھوں گا۔ ان مشکلوں پہ اگر تم سر پھینک دیتے ہو، ان مشکلوں پہ اگر تم میری طرف رجوع کرتے ہو، ان مشکلوں میں اگر تم دعاؤں سے میرے سامنے گڑ گڑانے لگتے ہو، ان مشکلوں میں اگر تم میرے سامنے سجدہ ریز ہو کے گڑ گڑانے لگتے ہو اور میرے سامنے کوئی گلہ نہیں کرتے، کوئی شکوہ نہیں کرتے، اپنی جان کے اوپر میرے بنائے ہوئے حالات کو، میرے بنائے ہوئے معاملات کو سہتے ہو اور اف نہیں کرتے ہو، سر پھینکتے ہو، تو تمہارے اس ٹف ٹاسک کے گزر جانے میں سے میں تمہیں ایک بہت خوبصورت جگہ، ایک بہت خوبصورت انعام کی بشارت دیتا ہوں، اور وہ ہے جنت۔ میری جان، اللہ رب العزت نے جتنی خوبصورت جنت بنا دی ہوئی ہے، جتنی پریشیس ون پلیس یہ اللہ کی تخلیق میں سے ہے، یقیناً اس کی قیمت بھی اللہ رب العزت نے پریشیس ون ہی رکھی ہوئی ہے۔ اینڈ اٹس اے انڈرسٹوڈ میتھڈ کہ آپ نے جتنی قیمتی چیز چننی ہوتی ہے اس دنیا میں بھی آپ کو اتنی ہی ہیوی اماؤنٹ کو پے کرنا پڑتا ہے۔
اینڈ سیم کیس ان دی کورٹ آف اللہ آلمائٹی کہ ہمیں اگر جنت چاہیے تو ہمیں ان کی بھاری قیمتیں ادا کرنی پڑتی ہیں. اور وہ بھاری قیمتیں کیا ہوتی ہیں؟ اللہ کی بھیجی ہوئی قضاؤں کے اوپر صبر، اپنے پیاروں کی جدائیوں کے اوپر صبر، رزق کی تنگی پہ صبر، اللہ کی نعمتوں کی قضاؤں پہ صبر. کہ مطلب ان شارٹ اللہ جس حال میں بھی رکھیں ہم اپنا سر جھکا دیں اور ہم کہیں کہ اسلمت یا رب العالمین. جنرلی اللہ رب العزت تمام معاملات پہ قادر ہیں. بینگ اے مسلم ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ہونا وہی ہے جو ہمارے رب نے چاہنا ہے، ہونا وہی ہے جو ہمارے رب کی یشاء ہے، ہونا وہی ہے جن معاملات پہ ہمارے اللہ رب العزت نے کن کہہ دیا ہوا ہے. اب اگر مشکلیں یا پریشانیاں ہماری زندگی میں آتی ہیں میری جان، اور ہم ان مشکلیں اور پریشانیوں کا اگر وہ ویلا مچائیں گے، شور مچائیں گے، اللہ کے سامنے ہم گلے شکوے کریں گے، یا ہم لوگوں کے سامنے اپنی مشکلوں کے رونے روئیں گے، اپنی تکلیفوں کو ڈسکرائب کر کے لوگوں کی ہمدردیاں بٹوریں گے، تو اس سے کیا ہوگا؟ کیا وہ مشکلیں ٹل جائیں گی؟ کیا وہ لوگ ہماری مدد کر دیں گے؟ کیا ہمارے رونے بسورنے سے وہ مشکل وقت ٹل جائے گا؟ وہ آئی ہوئی مصیبتیں ہم سے ہٹ جائیں گی؟ وہ ہماری روح کو ملتے ہوئے درد جو ان سے وہ ختم ہو جائیں گے؟ نہیں. ان کا سمپل اور ایزی میتھڈ اللہ رب العزت نے ہمیں ان دونوں آیات میں دے دیا ہے کہ وین ایور یو ہیو ٹو سفر اے ٹفسٹ ٹاسک ان یور لائف، تو آپ نے تب کیا کرنا ہے؟ آپ نے صبر کرنا ہے خاموشی کے ساتھ، میری رضا میں راضی ہو کے، میرے سامنے سر پھینکے اور میرے سے نماز کے ذریعے مدد مانگنی ہے، میرے سامنے نماز کے ذریعے گڑ گڑانا ہے، میرے سامنے نماز کے ذریعے دعائیں مانگنی ہیں، میرے سامنے نماز کے ذریعے سجدہ ریز ہونا ہے، اس بات کا اعتراف کرنا ہے کہ اللہ مدد واحد آپ کر سکتے ہیں، اللہ تمہاری تکلیفوں کو دور واحد آپ کر سکتے ہیں. یہ تمام کے تمام معاملات تمہیں ہر صورت میرے سامنے سیکریفائز کرنے ہوں گے. تو یہ ساری چیزیں اگر ہم نہیں کریں گے تو اللہ کہتے ہیں تم کیا کر لو گے؟ تمہاری مشکل کشا تو میں، تمہارا حاجت روا میں، تمہاری تمام کی تمام تکلیفوں کو دور کرنے والا میں. میرے سوا تو تمہارے پاس کوئی اور چارہ ہی نہیں ہے، میرے سوا تو تمہارے پاس اور کوئی مددگار ہی نہیں ہے. تو اگر تم مجھ سے مدد نہیں مانگو گے، مصیبتوں میں میرے پیٹرن کے مطابق مجھے نہیں پکارو گے، میرے دیے ہوئے طریقے کے مطابق تم مجھ سے اپنی مشکلوں کو دور کرنے کے لیے نہیں گڑ گڑاؤ گے، تو تم اور کیا کرو گے؟ تمہارے پاس اور چارہ ہی کیا ہے؟ ہمارا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ہمارے اوپر جب مشکلیں آتی ہیں، جب مصیبتیں آتی ہیں، تو ہم نہ کہ اپنے نبی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیٹرن کو ہولڈ اپ کریں، ہم ان کی سنت کے مطابق اللہ سے مدد مانگیں. جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر مشکل میں اللہ سے مدد مانگتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا کہ صبر کی تو ان کی حد ہی تھی نا، کہ ہم ان کے صبر کی مثل تو کسی اور انسان کے ذریعے سے دے ہی نہیں سکتے، کہ کبھی بھی کسی بھی چیز پہ انہوں نے اللہ سے گلہ یا شکوہ کبھی بھی نہیں کیا تھا. ہمیشہ صبر سے ہر اللہ کے حکم کو انہوں نے لبیک بولا، اسلمت بولا. بٹ مور اوور کیا کرتے تھے کہ بشری تقاضے ان کے ساتھ تھے. جب دل گھبراتا تھا، جب پریشانی حد سے بڑھتی تھی، جب معاملہ برداشت سے باہر ہوتا ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو محسوس ہوتا تھا، تو آپ ہمیشہ نماز کے ذریعے اللہ رب العزت سے مدد مانگتے تھے. اور وہ نماز ایک تو فرض نماز اور دوسری حاجت کے نوافل کے نماز، یہ دونوں نمازیں ہوتی تھیں. تکلیف میں بھی اپنے رب کی فرض کی ہوئی نماز کو کسی صورت قضا نہیں کرتے تھے، اور مور اوور نوافل کے ذریعے، حاجت کے نوافل کے ذریعے آپ
صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت سے مدد طلب کرتے تھے۔ یہ ہے وہ سنتی طریقہ جو کہ ہمیں مشکل میں ہولڈ اپ کرنا چاہیے، کہ جب بھی ہم پہ مشکل آئے ہم اللہ سے چپکے راز و نیاز کریں، اپنی درد اپنی تکلیف کو ذکر واحد اللہ سے کریں، لوگوں کے اندر اپنی تکلیفوں کا وویلا نہ کریں، شور مت مچائیں۔ یاد رکھیں میری جان، ہم جتنا زیادہ اپنے معاملات کو چپ کر کے خاموشی سے پئیں گے نا، جتنا زیادہ ہم اپنی مشکلوں میں واحد اللہ سے راز و نیاز کریں گے، اللہ ہی سے باتیں کریں گے، اللہ ہی سے لاڈلے سے گلے شکوے کریں گے، اتنا ہی جلدی اللہ رب العزت ہمیں ہمارے معاملات میں آسودہ حال کر دیں گے۔ اور اللہ کہتے ہیں قرآن میں ان اللہ مع الصابرین، کہ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ کیسے ساتھ ہوتا ہے؟ کہ تکلیف، درد، مصیبت موجود ہوتی ہے، لیکن ہمارے من کو ایک ایسی تقویت، ہمارے توکل کو ایک ایسا آہنی انداز ملتا ہے کہ ہمیں بالکل یہ چیز ہمارے اندر سرایت کر رہی ہوتی ہے، کہ ہمیں محسوس ہو رہا ہوتا ہے روحانی طور پہ کہ اللہ ہمارے ساتھ ہیں۔ اس مشکل وقت کو کاٹنا اللہ ہمارے لیے آسان کر دیتے ہیں اور اپنے پیٹرن کے مطابق کر دیتے ہیں۔ اور دوسرا طریقہ ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ ہمیں حاجت کے نوافل کے ذریعے اپنی حاجتوں کو اللہ سے مانگنا چاہیے، اللہ کی بارگاہ میں دینا چاہیے۔ لیکن ہم لوگ کیا کرتی ہیں؟ ہم لوگ یہ کرتی ہیں کہ ہم ذرا سی کسی مشکل میں ہم پڑھی نہیں تو نمازیں تو میری جان بہت دور چلی گئی نا، اور نمازوں کو ہولڈ اپ نہ کیے ہونے کی وجہ سے چونکہ ہمارے اندر روحانی پار نہیں ہوتی، ہمارے پاس سول ایمپاورمنٹ بہت کم ہوتا ہے، دیٹس وائی ہم بہت جلدی گھبراتے ہیں، اور اس گھبراہٹ میں ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم غیر اللہ کی طرف دوڑ لگاتے ہیں، ہم اللہ کے بنائے ہوئے بندوں کے پاس جاتے ہیں اور ہم ان سے وظائف پوچھتے ہیں طرح طرح کے، ہم ان سے اپنے لیے دعائیں کرنے کے لیے کہتے ہیں، ہم ان سے ریکویسٹ آؤٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ پلیز کسی طرح آپ ہماری ان مشکلوں کو ہماری زندگی سے نکال دیں، آپ ان مصیبتوں کو ہماری زندگی سے نکال دیں، آپ ہماری کسی طرح مدد کریں۔ حیرت ہوتی ہے، مجھے حیرت ہوتی ہے اس چیز پہ کہ بینگ اے مسلم وومن، ایک مسلم عقیدہ، ایک مسلم فیتھ بلیف رکھنے کے بعد ہمارا حوصلہ کیسے پڑتا ہے کسی غیر اللہ کی طرف دوڑ لگانے کو؟ کون ہو سکتا ہے قادر ہماری مدد پہ سوائے اللہ کے؟ کون عطا کر سکتا ہے ہمیں سوائے اللہ کے؟ وہ انسان جو خود اللہ کے ہاں خود ضرورت مند ہیں، خود محتاج ہیں، وہ کسی اور کی مدد پہ کیسے قادر ہو سکتے ہیں؟ یا نعوذ باللہ اللہ رب العزت نے کسی کی سفارش پہ، کسی کے کہنے پہ، کسی کے پوائنٹ آؤٹ کرنے پہ، کسی کی منتیں کرنے پہ، یا کسی کے ہماری طرف توجہ دلوانے پہ ہماری مصیبتوں کو دور کرنا ہوتا ہے؟ ناٹ ایٹ آل۔ اللہ رب العزت نے ہماری زندگی میں مصیبتیں میری جان اس لیے بھیجی ہوئی ہوتی ہیں تاکہ ہمارے غیر دانستگی میں کیے ہوئے گناہ جھڑتے جائیں اور اس تکلیف میں ہم اللہ کی طرف لوٹیں، اللہ کے ساتھ اپنے مراسم کو سٹرونگ کریں، اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو باندھیں، اللہ کے ساتھ ہم اپنے آپ کو ایک کمپلیٹ آئرن ریلیشن میں ڈیولپ کریں۔ مصیبتیں تو اس لیے آتی ہیں جب ایک بچہ تکلیف میں ہوتا ہے، ماں مارتی بھی ہے، بچہ روتا بھی ہے، لیکن بچہ واپس ماں ہی کی طرف دوڑتا ہے، اسی کی گود میں چھپتا ہے، اسی کی ٹانگوں سے لپٹتا ہے۔ کبھی ہم نے یہ ایسا دیکھا ہے کہ ماں مارے اور نہ سمجھ بچہ ماں کو چھوڑ کے کہیں دور جائے؟ نہیں، وہ ماں ہی کی گود میں گھستا روتا ہوا، بھلے اسے ماں کی اس رویے سے کتنی تکلیف کیوں نہ ہو رہی ہو۔ سیم کیسز ہیئر کہ تکلیفیں ہماری زندگی میں اللہ سے تعلق کو مضبوط کرنے کے لیے اللہ بھیجتے ہیں، کیونکہ درد میں وہی یاد آتے ہیں میری جان، درد میں روحیں ادھر کو ہی لپکتی ہیں جدھر بے لوث محبتیں ہمارا انتظار کر رہی ہوتی ہیں۔ تو ہمیں اپنے پیٹرنز کو چینج کرنا ہے۔ اللہ کہتے ہیں کہ میں جانتا ہوں کہ یہ دونوں معاملے بہت مشکل ہیں،
کیسے ہو سکتا ہے کہ تم کسی تکلیف سے گزرو اور تم خاموشی سے گزر جاؤ؟ کیسے ہو سکتا ہے تم کسی تکلیف سے گزرو اور تم لوگوں کے سامنے میرے لیے گلے شکوے نہ کرو؟ کیسے ہو سکتا ہے میں تمہیں کسی چیز کی قضا دوں اور تم اپنی قسمتوں کو کوسنا نہ شروع کر دو؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں تمہیں سینکڑوں نعمتیں دوں اور اگر میں چند ایک نعمتیں نہ دوں تو تم ان چند ایک نعمتوں کے پیچھے میری ناشکری نہ کرو؟ اللہ کہتے ہیں میں جانتا ہوں کہ یہ سب معاملات بہت مشکل ہیں، دیٹس وائی میں نے صبر کا اتنا اجر رکھ دیا کہ صبر کے بدلے میں نے جنت رکھ دی ہوئی۔ میں جانتا ہوں کہ یہ صبر میرے بہت کم بندے ہیں جو کریں گے، بہت کم بندے ہیں کہ میں ان کو قضائیں دوں گا تو تب بھی میری طرف کو لوٹیں گے، میری طرف سے ان کو تکلیف پہنچے گی تو تب بھی وہ میری طرف کو دوڑیں گے، میری طرف سے ان کو کوئی درد ملے گا تو تب بھی وہ مجھے پکاریں گے، ہر مصیبت میں ہر درد میں وہ میرے سے اراد و نیاز کریں گے۔ میں جانتا ہوں میرے ایسے بندے بہت کم ہیں اور ہمارے سامنے ایوریج ہے۔ اللہ کہتے ہیں مجھے پتہ ہے کہ نماز تم لوگوں پہ بہت بھاری ہے، اور واقعی نماز بہت ایک مشکل عمل ہے میری جان۔ اس ایک رنگ برنگی دنیا کے اندر کبھی ہم گھر سے باہر کہیں بزی ہوتے ہیں، کبھی ہم کسی فنکشن میں بزی ہوتے ہیں، کبھی ہمارے گھروں کے سکیجولز اتنے ٹائٹ ہوتے ہیں کہ ہم ان میں پھنسے ہوئے ہوتے ہیں، کبھی ہم اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں میں بزی ہوتے ہیں، کبھی ہم کوئی مہمان آیا ہوا ہے ہم اس میں بزی ہیں، کبھی ہماری فرینڈلی ٹاک ہمارا ایک گروپ بیٹھا ہوا ہے ہم اس میں گپ شپ کر رہے ہیں، کبھی ہم سوشل میڈیا کے اوپر بزی ہیں اور ہم کوئی بہت انٹرسٹنگ پروگرام کر رہے ہیں اور نماز کا وقت ہے۔ جگہ جگہ پہ ہمیں اپنے نفس کو مارنا پڑتا ہے۔ کبھی ہم بہت میٹھی نیند سوئے ہوئے ہوتے ہیں، فجر پہ تو ہمیں بستر چھوڑ کے اٹھنا ہے، کبھی ہم سارا دن کے تھکے ہوئے اور ہمیں عشاء کی نماز پڑھنی ہے، کبھی گرمی بہت زیادہ ہے تو ہمیں ظہر ادا کرنی ہے، کبھی ہم نے اپنے کام سمیٹے ہیں اور اب ظہر سے لے کے مغرب تک دن کے ڈھلنے تک ہم نے باہر کے کوئی سب کام سمیٹنے ہیں، لیکن درمیان میں عصر کی نماز آ رہی ہے اس کو بھی مینیج کرنا ہے۔ نو ڈاؤٹ کہ نماز کی پلاننگ کو پلان کرنا اس دوڑتی ہوئی زندگی میں، اس چکرویو والی زندگی میں، نو ڈاؤٹ اٹس ٹوٹلی توفیق باللہ، کہ اللہ کی توفیق سے ہی انسان جائے نماز پہ کھڑا ہوتا ہے۔ لیکن اللہ کہتے ہیں میں پتہ کن کو توفیق دیتا ہوں؟ جو میرے سامنے عاجز ہوتے ہیں، خاشعین، عاجزی والے، ڈرنے والے، میرے سامنے ابینڈن ہو جانے والے، بہت بچھ جانے والے لوگ، ان کی میں ان مشکل روٹینز میں بھی مدد کرتا ہوں۔ وہ لوگ جن کو میرے سے ملنے کا ایک بہت زیادہ جنون ہے، جو مجھ سے ملنے کے مشتاق ہیں، وہ لوگ جن کو یہ چیز پتہ ہے کہ ہم کہیں پہ بھی چلے جائیں، ہم کہیں پہ بھی اپنی زندگی کو لے کے موو کر لیں، لیکن ہر جگہ پر ہر مقام پہ ہمیں رب ہی نے موجود ہونا ہے، اور ہم کتنا اس دنیا کو جی لیں ہمیں اللہ ہی کی طرف واپس لوٹنا ہے۔ تو دیٹس وائی ایسے لوگ جو کہ دل میں میرے لیے عاجزی رکھتے ہیں، میرے سامنے خشیت رکھتے ہیں، میرے سے ڈرتے ہیں، خاشعین ہیں، ڈرنے والے ہیں، میرے سے ملنے کے مشتاق ہیں، اور جن کو یہ پتہ ہے کہ اے بندی خدا تو جہاں تک دوڑ سکتی ہے دوڑ لے، تجھے آخر اپنے رب کی طرف لوٹنا ہے۔ وہ بندیاں جو ان حقیقتوں کو پا لیتی ہیں ان کے لیے نماز میں بہت آسان کر دیتا ہوں، ان کے لیے یہ تمام کے تمام معاملات بہت پیچھے پڑ جاتے ہیں، اور ان کے لیے میری نماز سب سے اوپر آ جاتی ہے، اور وہ ایک نماز ادا کرتی ہیں تو وہ دوسری کے لیے انتظار کرتی ہیں۔ کیونکہ ان کو میرے سے محبت ہوتی ہے، کیونکہ وہ جانتی ہوتی ہیں کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونے والے ہیں، کیونکہ وہ جانتی ہیں کہ نماز میرے رب کے ساتھ ملاقات کا ایک بہترین ذریعہ ہے، کیونکہ وہ جانتی ہیں کہ نماز ہی کے ذریعے میں اپنے رب کی بندگی کا حق ادا کر سکتی ہوں۔ وہ جانتی ہیں کہ نماز میرے رب کی محبوب ترین عبادت ہے۔ دیٹس وائی ایسی بندیوں کے لیے نماز قطعاً مشکل نہیں ہوتی۔ سو میری جان، زندگی میں مصیبتیں، پریشانیاں، غم، دکھ، قضائیں، عطائیں، یہ سب رہنا ہے۔ ہم کچھ بھی کر لیں، جو وقت اللہ نے ہمارے لیے لکھ دیا ہے اس نے آ کے رہنا ہے، جو قضا لکھ دی ہے وہ ہو کے رہنی ہے۔ ہر چیز اللہ کی، سارے کا سارا مال اللہ کا، ہر معاملہ اللہ کا، ہر عطا اللہ کی، ہر چیز کے مالک اللہ۔ ہم کسی چیز پہ قادر نہیں،
صرف اور صرف ہم قادر ہیں یا ہمارا اختیار ہے یا ہماری جو ڈیوٹی ہے وہ یہی ہے کہ ہم اللہ کے سامنے ان کی فرما برداری کے ساتھ زندگی کو جینے کی بھرپور کوشش کریں۔ It would be a great achievement my dear کہ اگر ہم جانے سے پہلے اللہ کو اپنے سے راضی کر لیں۔ قضائیں بھی اس کی، عطائیں بھی اس کی۔ اگر ہم عطاؤں میں وویلا نہیں مچاتے تو ہمیں قضاؤں میں بھی وویلا نہیں مچانا چاہیے۔ اگر عطاؤں پہ شکر ہوتا ہے تو قضاؤں پہ صبر لازم ہے۔ اگر عطائیں ہمارا حق ہیں اللہ کا ہمیں دینا، اللہ تعالیٰ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ سے برکتیں اور نعمتیں اور فضل لینا اللہ سے ہمارا حق ہے، تو میری جان چھین لینے پہ بھی اللہ قادر ہیں، وہ بھی اللہ کا حق ہے۔ اللہ جو چاہیں وہ کریں، کیونکہ رب العالمین ہیں، وحدہ لا شریک ہیں، جو چاہیں وہ کر سکتے ہیں۔ ہمارا کسی بھی میٹر میں ان کے اوپر کوئی زور نہیں ہے۔ اس لیے اپنی زندگی کو اللہ کی مدد جہاں جہاں بھی چاہیے ہو ان دو پاتھس پہ چلائیے۔ ایک صبر کیجئے کہ صبر ایسا جس میں راز و نیاز واحد اللہ کے ساتھ ہو اور انسانوں کے سامنے قطعاً کسی چیز کا کوئی وویلا نہ ہو، اور دوسرا نماز کو ہولڈ اپ کیجئے اسٹرکٹلی، اپنی فرض نمازیں بھی اور حاجت کے نوافل بھی۔ یقین مانیے میری جان، آپ جس میٹر کے لیے حاجت کے نوافل اللہ کی بارگاہ میں پڑھنا شروع کریں گی، اللہ رب العزت ڈیفینیٹلی اس میں مدد کرتے ہیں۔ کیونکہ یہ ہمارے صلاۃ والسلام کا سنتی طریقہ ہے، اور اللہ انشاءاللہ انسان کے ایمان کو پورا کرنے والی ہستی ہیں۔ اللہ کہتے ہیں جیسا گمان تمہارے ساتھ میں ویسا تمہارے ساتھ۔ ہم لوگوں کو اپنے نبی کے پیٹرنز پہ ہی چلنا ہے اگر ہمیں اپنی مشکلوں میں اللہ کی مدد چاہیے۔ اگر ہم اللہ کے نبی کے پیٹرن کو چھوڑیں گے، ان پیٹرنز سے کٹ آف ہوں گے، ہم غیر اللہ کی طرف دوڑیں گے، ہم بندوں کو مدد کے لیے پکاریں گے، ہم بندوں سے مدد کے لیے سفارشیں کریں گے، ہم بندوں سے مدد کے لیے گڑ گڑائیں گے، تو یاد رکھیے کہ اللہ ہمیں بندوں ہی کے حوالے کر دیں گے، اور وہ بندے ہماری رتی برابر بھی کبھی مدد نہیں کر سکیں گے الا ماشاءاللہ، جب تک کہ اللہ کسی انسان کے دل میں نہ ڈال دیں گے اٹھو اور اس کی مدد کرو۔ اپنی ہر سانس، اپنے ہر لمحے، اپنی ہر گھڑی، اپنے ہر میٹر میں ہم واحد اللہ کے محتاج ہیں میری جان۔ اللہ ہی کے ہم فضل کے محتاج ہیں، اللہ ہی کے ہم کرم کے محتاج ہیں۔ اگر اللہ نہیں تو کچھ نہیں، اللہ نے ہمیں چھوڑ دیا تو ہم برباد ہو گئے، اور اللہ کی رحمت ہمارے شامل حال ہو گئی تو ہمیں کوئی کسی قسم کا ایک رتی برابر نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ اس لیے صبر اور نماز کے ذریعے جس مالک نے تکلیف دی ہے اسی سے چپکے راز و نیاز کیجیے۔ جس مالک نے تکلیف دی ہے اسی کے سامنے ماتھے کو زمین پہ ٹیک کے گڑ گڑائیے، اسی کے آگے بھیک مانگیے، اپنے ہاتھوں کو پھیلا کے، رو کے، گڑ گڑا کے۔ یقین مانیے وہ ذات بہت محبت کرنے والی، بہت مان رکھنے والی، آگے بڑھ کے اپنی رحمت کی باہوں میں سمیٹ لینے والی، بے پناہ نوازنے والی اور بے پناہ عطا کرنے والی، اس ذات سے اپنی محبت، اپنی بائنڈنگز کو سٹرونگ کیجیے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔